آپ کی بات لائیو میں سواگت ہے. میں ہوں ڈاکٹر مظفر غزالی. آج یہاں ہوٹل ریور ویو میں دہلی کے مسلمانوں کی سوشیو اکنامک، پولیٹیکل اینڈ ایجوکیشنل کنڈیشن کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی گئی جو مسلم انٹلیکچوئل فورم اور پالیسی انسٹیٹیوٹ نے مل کر کے تیار کی ہے. ایک ڈائگنوسس کر دیا ہے کہ بھئی یہ بیماریاں ہیں سماج کے اندر. اب ہمارا ذمہ داری بنتی ہے، ڈسکشن اس پر ہونا چاہیے کہ اس کا علاج کیا ہے اور اس علاج پر ہم کب سے کام شروع کریں، علاج سب سے شروع کریں، اس علاج کی ڈیوریشن کتنا ہوگا، اس میں کیا دوائیاں لگیں، اس پر ہمیں ڈسکشن زیادہ فوکس کرنا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ مسلم سماج کی جو سب سے بڑی سمسیا ہے وہ ہے اس کا جڑ ہو جانا، جڑ تو ٹھہراؤ، سوچ میں ٹھہراؤ ہے، لیک آف کانفیڈنس ہے، سسٹم سے جوجھنے والی وجہ ایک عام بات ہو جاتی ہے. عام مسلم نوجوان سے آپ پوچھیے جو 17-18 سال کی عمر میں ہے، انٹر میں ہے، بی اے میں ہے، اور وہ اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کو دیکھتا ہے کہ صاحب انہوں نے ایم بی اے کر لیا ہے، انہوں نے جو اب ایم بی بی ایس کر لیا تو کلینک کھول کے دے رہا کہ مل جائے گی، وکیل ہو گئے ہیں، پروفیشنلزم ہے نا یہ تو وہ پریکٹس کر رہے ہیں. لیکن جو جاب سیکرز ہیں جنہیں جاب کی درکار ہے، ایم بی اے کرنے کے بعد، ایم ٹیک کرنے کے بعد، بی ٹیک کرنے کے بعد انہیں جاب نہیں ملتی ہے. تو وہ جو پیڑھی ہے جو آ رہی ہے پیچھے پیچھے، اس کا کانفیڈنس ڈگمگانے لگتا ہے. بی ایڈ کسی نے کیا، ایم فل کیا، نہیں ملی جاب، پھر لوگ اس کے ریزلٹ ڈھونڈنے لگتے ہیں، تمام چیزیں ہو جاتی ہیں. ہم بات کرتے ہیں کئی بار، سچا کمیٹی نے کہا تھا دلتوں سے بھی بدتر حالت ہے مسلمانوں کی. ہاں بہت ساری مسلمانوں کی ہے، لیکن کن کی ہے یہ بھی تو سوچنا ہوگا نا. میرے خیال میں ہمیں اپنے گریبان میں کچھ آ کے دیکھنا ہوگا. قرآن شریف میں سورہ الرعد 13 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 11 میں 20 میں بات کہی گئی ہے کہ اللہ بھی تب تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کے اندر سے خود حالت بدلنے کا احساس نہ ہو. اسی چیز کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں ڈالا ہے، خدا نے بھی کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو ایسا جسے خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو ہمیں سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری سوچ کا جو پیراڈم ہے اسے ہم کیسے شفٹ کریں. وہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ کی طرف ہے اسے ہم کیسے پازیٹیو کی طرف آگے ہم دیکھیں، سکسیس اسٹوری سے ڈھونڈیں. جو نکل رہے ہیں نوجوان بچے وہ کیسے نکل رہے ہیں. کمپٹیشن ہوتا ہے، کمپٹیشن میں سب نکلتا ہے، نوکری نہیں ملتی، ٹھیک ہے، سب بہت سارے لوگوں کو نہیں مل رہی، مہیش کو بھی نہیں مل رہی، سریش کو بھی نہیں مل رہی، تو محمد اویس کو بھی نہیں مل رہی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ہم ہی میں سے نکلتے ہیں نا. کمپٹیشن تو ہمیں جو کمپٹیشن کوالیفائی کر کے نکلتے ہیں ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے ہیں. ان کے آ کے جو ہے ٹھہرا ہوا تالاب، تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا بنتے تو بہت دور نکل سکتے تھے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنا انٹروسپیکشن کرنا چاہیے، اور کمی تو بیماری ہماری ہے تو ہمیں کو اس طرح سوچنا چاہیے. سنجیدہ گفتگو کے لیے وقت نکالا ہے، اور جو آج ڈائز پہ یا آف دا ڈائز جو پرسنالٹیز یہاں تشریف فرما ہیں وہ اپنے آپ میں فردن انجمن ہیں. بہت سارے ہمارے دوست پینلسٹ جو ٹی وی پہ آتے ہیں، چاہے مہدین صاحب ہو، جبار صاحب ہو، یا فضیل صاحب ہو، یا جو اداروں کے سربراہ ہیں، چاہے سید قاسم رسول الیاس صاحب ہو، مصطفیٰ فاروق صاحب ہو، ہمارے انصاری صاحب ہو، یا اور بھی ہماری کچھ خواتین بھی یہاں تشریف فرما ہے. کیونکہ ہم نے جب لوگوں کو مدعو کیا تو اس بات کا خیال رکھا کہ دو قسم کے لوگ ہم نے بلانے کی کوشش کی. ایک زیادہ تعداد تو جرنلسٹ کی، اور دوسری تعداد جو این جی اوز چلاتے ہیں یا کسی طرح کے بھی ادارہ چلاتے ہیں ان کے سربراہوں کو ہم نے مدعو کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے. اور دیکھیے ریزیڈینشیل کوچنگ اکیڈمی کے جو ڈائریکٹر ہیں طارق صاحب وہ بھی تشریف لے آئے. تو مطلب یہاں بہت ہی نمایاں شخصیات، جیسے بی بی سی کے اقبال بھائی بیٹھے ہیں تو وہیں پہ ہمارے سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ انظر صاحب بیٹھے ہیں. میں یہ صرف آپ کو احساس ہی کرا رہا ہوں کہ کیوں بلایا ہم نے. بلایا اس لیے کہ یہ جو کام ہے یہ کام عام انسان کے سمجھ میں نہیں آئے گا، یا آئے گا کہ بہت دیر سے آئے گا. لیکن آپ لوگ چونکہ اپنے آپ چاہے میڈیا انسٹیٹیوٹ چلاتے ہوں، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ چلاتے ہوں، یا کوئی اور این جی او چلاتے ہوں، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. آپ کو جلدی سمجھ میں بھی آ جائے گا. آپ کا یہ جو رپورٹ ہے یہ آپ کو مدد بھی کرے گی،
یہ آپ کو بہت سارے ایسے اعداد و شمار فراہم کرا دے گی جس کے لیے آپ کافی محنت کرتے ہیں اور نہیں ہو پاتے ہیں، اور یہ آپ کے کام کرنے میں، آپ کی پلاننگ میں مددگار ثابت ہو۔ یہاں جو ڈائس پہ جو لوگ تشریف فرما ہے، کہ کوئی ایک بھی اس میں ایسا نہیں ہے جو تعریف کا محتاج ہو یا نہ جانتے ہوں انہیں آپ۔ ان کا بھی انتخاب اسی لیے کیا کہ یہ اپنے اپنے سبجیکٹ کے ماہر ہیں، کہ جو بات کہیں گے وہ یقیناً اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہیں گے، ہمارے کام کی ہوگی۔ تو یہ دو تو ہم نے انتخاب اس لیے کیے۔ اب یہ جو کام کہاں سے شروع ہوا، یہ کیسے آئیڈیا آیا، کہاں سے آئیڈیا آیا؟ میں شروع سے یہ کام کرتا رہا ہوں۔ میں جب یونیورسٹی میں تھا، اسکول آف پلاننگ اینڈ آرکیٹیکچر میں، تو میں نے 2003 میں وہ جاب چھوڑی۔ اس کے بعد پھر میں سیاست میں چلا گیا۔ سیاست میں جانے کے بعد پھر میں گیا، اور میں نے جیسے کہا ہمارے انٹروڈکشن میں کہ میں جب پرائم منسٹر ڈیلیگیٹ بن گیا 2007 میں، اور وہاں جا کے جو 23 مسلمان جو حج کے دن 23 دن ہمارے ساتھ رہے، جب میں نے ان کی حالت دیکھی تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، چونکہ وہ تھے سب لیڈر، لیکن وہ سب تھے جو تھے وہ کسی نہ کسی پارٹی کے نمائندے تھے، اور وہ ایم پی تھے یا ایم ایل اے تھے یا کسی نیتا کے جاننے والے تھے، تو ان کو آپ کوئی بھی نام لے دیں، اس میں میں بھی تھا ایک۔ لیکن مجھے وہاں جا کے اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ تو صرف مطلب ایک دلالی یا چمچہ گیری یا خوشامد کر کے لوگ آتے ہیں، اور قوم ان کو رہنما سمجھتی ہے۔ تو میں نے وہ کام چھوڑ دیا وہاں سے جانے کے بعد پھر میں نے کہا نہیں، اب میں سیاست نہیں کروں گا، بزنس بھی نہیں کروں گا، اب میں اپنا کام کروں گا۔ پھر میں سوشل ورک میں چلا گیا۔ سوشل ورک کرتے کرتے پھر میں نے اس میں جب عام آدمی پارٹی بنی تو اسی گھر میں اروند کیجریوال آئے، اور اروند کیجریوال نے اسکول نہیں بنائے، لیکن وہ جب تک میں ہوں یا جب تک وہ ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہم کراتے رہیں گے، اور انہیں ہوتا رہے گا کہ میں وعدہ کر کے آیا تھا، تمام میڈیا کے سامنے وعدہ کر کے آیا تھا، لیکن بنایا نہیں۔ تو یہ جو رد عمل ہے ڈیموکریسی میں نہایت ضروری ہے، چونکہ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس نظام میں ہم جیتے ہیں، جسے جمہوری نظام کہتے ہیں، اس میں لوگ ضرور آپ چن لیتے ہیں، اس پارٹی چن لیتے ہیں، لیکن پارٹی کو ڈائریکٹ کام نہیں کرتی، وہ اپنے اداروں کے تھرو کام کراتے ہیں۔ اب اداروں میں ہماری کے لیے ایسی کمیونٹی ہے جس کے لیے الگ سے ادارے مختص ہیں، چاہے وہ دلی مائنرٹی کمیشن ہو، دلی حج کمیٹی ہو، دلی اردو اکیڈمی ہو، یا آپ کے دلی وقف بورڈ ہو، یہ ایکسکلوسیولی آپ کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن آپ یقین یا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ دیکھیے کہ ہم کیا ان اداروں کے بارے میں کوئی فکر مند ہے؟ وہ برباد ہو رہے ہیں، برباد ہونے دیتے ہیں۔ ان کے جو بھی لوگ بٹھائے جاتے ہیں وہ بہت ہی غیر ذمہ دار بٹھائے جاتے ہیں، اور اگر کوئی ذمہ دار شخص وہاں پہنچ بھی جاتا ہے تو وہ سرکاروں کو ناگوار گزر جاتا ہے، اس کی رپورٹ تک نہیں کی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمیونٹی سے کوئی اس کا ریسپانس نہیں آتا جو آنا چاہیے۔ تو میرا کہنا ہے، میں نے کل اپنی جس پولیٹیکل پارٹی کو میں نے جوائن کیا تھا، اسی اس میں ضد میں کیا تھا کہ جب یہ آخر اروند کیجریوال صاحب کی جو پارٹی ہے، عام آدمی پارٹی، جو ہم سے وعدہ کر کے گئی اور اس نے 250 اسکول نہیں بنائے، تو پھر ہم یہ کام اب خود کریں گے، اور خود کرنے کے لیے ہمیں خود اب سیاست میں آنا ہوگا، چونکہ بنا سیاسی پارٹی کے بات بن نہیں سکتی۔ الٹیمیٹلی آپ کو سیاست میں تو جانا ہی ہے، آپ چاہے وہ پریشر گروپ کے تھرو جائیں، چاہے آپ خود پارٹیسپیٹ کریں اس میں، چاہے آپ وہ کوئی اور طریقہ اپنائیں، کسی پارٹی کو اپنے جو ضرورت آپ کی جو بھی ڈیمانڈ ہے اس کو مجبور کریں، آپ کو کرنا تو پڑے گا ہی۔ لیکن وہ جو راحت اندوری کا شعر ہے نا، ہم سفر نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا۔ تو اس جوش میں، جذبے میں چلا گیا وہاں، اور جا کے میں نے جو بھی کوشش کی وہ آپ کے سب کے سامنے ہے۔ بہرحال جب میں کوشش کرتا رہا تو میرے بہت سارے کام ہیمپر ہو گئے تھے، تو اس لیے میں نے کل ہی یہ ڈیسیژن لیا، چونکہ میں آج یہ اس بات کا اعلان بھی کرنا چاہتا تھا کہ میں اپنا پھر اسی ذیل، اسی محنت اور اسی جذبے سے اپنا پھر وہی سوشل ورک کرتا رہوں گا جو پہلے کرتا۔ اگر میں نے سیاست چھوڑی ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ سیاست بری چیز ہے، یا اگر ایم آئی ایم چھوڑی ہے میں نے تو ایم آئی ایم کا مطلب بھی نہیں ہے کہ ایم آئی ایم بری چیز ہے۔ آپ کو جس طرح کا جو لوکتنتر ہندوستان میں ہے، اس لوکتنتر میں ہر کمیونٹی کو اپنا ریپرزنٹیشن طے کرنا ہی چاہیے، اور وہ ریپرزنٹیشن آپ کا تبھی طے ہوگا جب آپ میں سے لیڈرشپ ڈیولپ ہوگی۔ آپ کی لیڈرشپ جب وہاں جا کے اپنے مطالبات رکھے گی اور ان ایوانوں میں جہاں سے پالیسیز بنائی جاتی ہیں تبھی آپ کے لیے پالیسیز بنیں گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اتنی سکت رکھتے ہیں سیاست کی، جو لوگ سکت رکھتے ہیں اس کی، یا ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ سیاست کو اچھے سے کر سکتے ہیں، وہ لوگ خود غرض ہیں،
وہ لوگ ایسی پارٹی کو ڈھونڈتے ہیں جہاں سے بہت آسانی سے وہ اپنے منزل پہ پہنچ جائیں اور وہاں جا کے انہیں کچھ نہ کرنا پڑے. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے ایکچولی کمیونٹی کا ایٹ لارج ہمیں چینج کرنا ہی ہوگا, اور اس چینج کرنے کے لیے میں پھر آتا ہوں اس رپورٹ پر کہ وہ کیسے چینج ہوگا اور آخر آپ کو کیا کرنا ہے. دیکھیے, اگر آپ اس رپورٹ کو جب میں سب کو بھیجوں گا آپ لوگ اس کو وقت نکال کے پڑھیے ضرور, اور پڑھنے کے بعد جو بھی اعداد و شمار ابھی ہمارے ساتھیوں نے یہ دیے, لیکن میں آپ کو مثال کے طور پہ دو ایک اعداد و شمار بتا کے اپنی بات بھی ختم کروں گا. جیسے دلی میں 1000 اسکول ہیں دلی ایڈمنسٹریشن کے, اور 1500 کچھ اسکول ہیں لیام سٹی کے, یعنی ٹوٹل اسکول 2500 ہوئے. اگر 2500 اسکول کو 70 ہم ودھان سبھاؤں میں بانٹ دیں تو ایک ودھان سبھا میں 36 اسکول آئے. اچھا, جہاں جہاں مسلم ایریا کی کنسنٹریشن ہے وہ ودھان سبھا بھی 1.5 گنی ہے, اور جگہ کی جو ودھان سبھائیں ہیں ان سے مسلم کنسنٹریٹڈ ایریا 1.5 گنے آبادی کے مطابق, یعنی 36 کی جگہ ہمیں تو کتنے چاہیے, 54 چاہیے. اب ذرا آپ غور کریے کہ کون سی ایسی ودھان سبھا ہے جہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں, کیا اس میں 54 اسکول ہے ایم سی ڈی اور دلی ایڈمنسٹریشن کے لگا کے؟ اس میں 50% لوگ اوکھلا کے ہوں گے, اور اوکھلا میں آپ دھیان دوڑائیے, ایون مسلم نان مسلم سارے ایریا نکال لیجیے جو اوکھلا ودھان سبھا میں ہے, اس میں بھی آپ کو 10 سے 12 یا 15 سے زیادہ اسکول نہیں ملیں گے. تو آخر یہ وہی دلی جس میں 56 اسکول ہونے چاہیے, اسی دلی میں ہم رہتے ہیں, تو ہمارے یہ 14 یا 12 اسکول کیوں ہے؟ آخر کیوں وہ صحافی جو ہر بات پہ اپنا مائک لے کے بیچارے محنت کر کے گردر یعنی نیتا تم نیتا جاتے ہیں, یہ سوال کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس لیے نہیں کرتے چونکہ ان کے پاس یہ انفارمیشن ہی نہیں ہے. تو یہ تھنک ٹینک کا کام ہے, یہ ایکسا کا کام ہے, یہ آئی ایم آئی ایف کا کام ہے کہ وہ ریسرچ کرے اور وہ دے ان کو, اور یہ آپ لوگوں کا کام ہے ساتھی حضرات کا کہ آپ اس کو سیریسلی لیں. اگر اس میں کوئی کمی ہو تو آپ ہمیں کریکٹ کریں, ہمیں آپ ایڈوائز کریں, نہ تو اس کی مذاق بنائیں نہ اس کو ہلکے میں لیں, اس کا استعمال کریں. دوسری میں ایک اور آپ کو عدد شمار دیتا ہوں ہیلتھ کا. ٹوٹل جو ڈسپینسریز ہیں دلی میں وہ 1585 ہیں. 1585 اگر ڈسپینسریز کی بات کریں تو ایک ودھان سبھا پہ 23 ڈسپینسری آتی ہے. پھر وہی بات, مسلم علاقے ہائیلی ٹینس ہیں, ان میں صفائی نہیں ہوتی, ان میں بیماریاں زیادہ ہیں, پبلک زیادہ ہے, تو 23 کی جگہ وہاں پہ بھی 1.5 گنی ہونی چاہیے. یعنی کتنے ہونے چاہیے؟ 35 ہونی چاہیے. کیا 35 ڈسپینسری آپ کے علاقے میں ہیں؟ نہیں ہے. اس پہ ہمارا کبھی توجہ نہیں جاتی. جب جاتی نہیں تو پھر وہ مدعا نہیں بنتا, جب مدعا نہیں بنتا تو پولیٹیکل پارٹیز کوئی ایکشن نہیں دیتی. اس لیے ہماری بیکورڈ ہونے میں یہ بھی جو اگنورینس ہے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. تو اس اگنورینس کو دور کرنے کے لیے, آپ تک انفارمیشن پہنچانے کے لیے یہ ایک کوشش کی گئی ہے تاکہ آپ اپنے اپنے ذرائع سے اس پہ لکھیں, بات کریں اپنے اپنے انداز سے. چونکہ اس میں 9 ٹاپک ہم نے جو اس میں کور کیے ہیں, ہیلتھ, ایجوکیشن اور امپلائمنٹ پہ تقریباً لوگ کر لیتے ہیں کام, لیکن ہم نے اس میں جو الگ سے چیزیں لے کے آئے وہ لیونگ کنڈیشن لے کر آئے کہ آخر کتنے مسلمان کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, کتنے مسلمانوں کا اپنا گھر ہے, اور یہاں پہ جو پاپولیشن ہے سینسس کے حساب سے وہ تقریباً 25 لاکھ ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ جو کرائے پہ رہتا ہے مسلمان, اس کا ووٹ یہاں نہیں ہے, اس کا ووٹ یو پی یا بہار میں ہی ہے, تو سینسس میں بھی وہ نہیں آ پا رہا. تو اس لیے میرا اپنی تخمینہ یہ ہے تقریباً 40 لاکھ مسلمان یہاں دلی میں رہتا ہے, اور 40 لاکھ مسلمان اتنا ہوتا ہے کہ اپنے اسٹیٹ کو اچھا خاصا وہ ہر اعتبار سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, وہ سرکاروں کو بدل سکتا ہے اور سرکاروں کو انفلوئنس کر سکتا ہے, اور کچھ نہ کرے تو کم سے کم وہ اپنے لیے کوئی ایسا تخمینہ اپنی پلاننگ کر سکتا ہے. اور ہمارے تمام اداروں, چاہے وہ جتنے بھی دلی میں ادارے موجود ہیں, ان کا جو ورک ایریا وہ نیشنل ہے, دلی میں کوئی کام نہیں کرتا. اسی لیے آپ کو یہ جان کے بھی حیرانی ہوگی کہ ہم نے جب ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ دلی کے مسلمانوں کی کوئی اسٹڈی ہوئی ہے, تو پتہ یہ چلا کہ شاید کوئی ارلی 90s میں انڈین آبجیکٹو اسٹڈیز نے بہت ہی پریلیمنری لیول کی اسٹڈی کی تھی, وہ بھی مطلب 5-7-10 پیج کی رہی ہو. تو یہ جو 110 پیج کی جو محنت کی ہے ہمارے پروفیسر حضرات نے, ان کو ہم سب لوگوں کو اس کو سراہنا چاہیے, اس ماحول کو آگے بڑھانا چاہیے. اور ایسی جو سیریت گفتگو ہے جس میں جو آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں, تو میں آپ کا اس کے لیے مشکور و ممنون ہوں, میں اپنے مہمانان کا مشکور و ممنون ہوں, اور میں یہ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے اگر آپ کی طرف سے ریسپانس اچھا آئے گا تو لوگ ادارے بھی آپ کے لیے کام کرنا شروع کریں گے, ورنہ نشستم گفتم برخاستم ہوتا رہے گا. وہ ادارے بھی اپنی ذمہ داری ویسی نبھاتے ہیں,
اور آپ لوگ بھی ویسے نبھاتے ہیں اور پھر بعد میں اتنا مطلب لا یقینی ہو جاتی ہے ایک دوسرے پہ. یعنی ادارے کہتے ہیں کہ عوام ایسے ہی ہے اور عوام کہتے ہیں یہ ادارے ایسے ہی ہیں تو پیسے کھاتے رہتے ہیں. تو اس طرح کے ایٹیٹیوڈ سے نکلیے اور اس اپروچ سے نکلیے, حالات کو سمجھیے, حالات کی سنجیدگی کو سمجھیے. چونکہ آپ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ پہ رہ رہے ہیں تو حالات تو آپ کی ڈیموکریسی سے ہی یا سیاست سے ہی بدلیں گے, لیکن اس سیاست کو بدلنے سے پہلے آپ کو جو چیزیں درکار ہیں, یعنی اگر آج یہاں پہ چیف منسٹر بیٹھا ہوتا تو ہمیں کیا مانگنا ہے, کل کو ہمیں پرائم منسٹر کے سامنے جا کر جانا پڑ جائے تو ہم کیا مانگیں اس سے, جو اس کے فریم ورک میں بھی ہو, کانسٹیٹیوشن میں بھی ہو, وہ دے سکتا ہو اور ہم لے سکتے ہو, یا وہ نہیں دے رہا ہے تو ہم اس کو بار بار اس کو نوک کریں. اور اسی کے ساتھ ہمارے میڈیا حضرات کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے مدے اور ڈھونڈیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ منتھلی یا 2 مہینے میں ایک بار ضرور ایک ایسی ورکشاپ کر لیں, ایک ایسا پروگرام کر لیں کہ جس سے ہمارا تبادلہ خیال بھی ہو. اور اب آئیے ہم عہد کریں کہ دلی میں اب ہم سیریس گفتگو کریں, اپنے مطالبات اور اپنی نسلوں کے لیے فکر مند ہوں, اور اپنے سینئرز خاص طور سے جس طرح سے آشتوش جی, روبلیش جی, قمر آغا صاحب اور ہمارے خواجہ شاہد صاحب ہیں, ان کی جو تجربات ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں. انہی الفاظ کے پلان یہ ہے کہ جن محکمات پہ یعنی کہ ڈپارٹمنٹ پہ ہم نے رپورٹنگ کی ہے, ان ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے یا منسٹرز کو ہم لیٹر بھیج رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہم ڈیلیگیشن بھیجیں گے, خود ڈیلیگیشن لے کر جائیں گے, اور ان تمام ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ یا منسٹر سے یہ ہم ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخر آپ ہی کی سرکار کے اعداد و شمار ہیں, تو آخر آپ اس پہ کیا کارروائی کریں گے اور کیسے کارروائی کریں گے. جو ہم نے سجیشن دیے ہیں ہم ان کی طرف ان کا توجہ دلائیں گے کہ یہ سجیشن ہے, اگر آپ اس پہ کام کریں گے تو زمینی حالات تبدیل ہوں گے. تو اس رپورٹ کا جو اصل مقصد ہے وہ حل ہو سکے گا, حاصل ہو سکے گا, اور جسے ہم فالو اپ کہتے ہیں اس فالو اپ کو ہم مکمل طور پر کریں گے. کن کن ڈپارٹمنٹ کو کلیم بھائی آپ نے اس میں شامل کیا ہے رپورٹ میں؟ اس میں ہم نے ایجوکیشن, ہیلتھ اور امپلائمنٹ, 3 چیز کو تو ہم نے اس میں نمایاں طور پہ دکھایا ہے. باقی جو مائنورٹیز کے ڈپارٹمنٹ ہیں, دلی وقف بورڈ ہے, دلی حج کمیٹی ہے, دلی مائنورٹی کمیشن ہے, دلی اردو اکیڈمی ہے, دلی کورس کمیٹی ہے, ان کے بارے میں بھی ہم نے اس رپورٹ میں لکھا ہے. تو ہم ان کے بھی ہیڈ کو بھیجیں گے. اور اس کے علاوہ جو لیونگ کنڈیشن ہے, خاص طور سے جو انفراسٹرکچر ہے مسلم ایریاز کا, ان کے یہاں سڑکیں کیسی ہیں, نالیاں کھلی ہیں یا سیور لائن بند ہے, یا ڈرنکنگ واٹر ہے یا نہیں ہے, یا وہاں پہ ایک ہمارے اس میں ایک اور ہے کہ مسلم پرسپشن اباؤٹ دا گورنمنٹ اسکیمس. تو جو گورنمنٹ اسکیمس, چاہے ان یوجنا ہو, چاہے روزگار یوجنا ہو, یا اور بھی مختلف چھوٹی چھوٹی یوجنائیں ہیں جو چلتی ہیں, جو مسلم علاقوں میں وہ اثر انداز ہی نہیں ہوتی ہے. 2 وجہ سے نہیں ہوتی, یا تو بیوروکریسی اس میں انٹرسٹ نہیں لیتی, یا کمیونٹی بھی نہیں جانتی, اور نہ کمیونٹی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. وہ سمجھتی ہے, اسے مایوب سمجھتی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ اس کو ہم لے کے کچھ شاید چھوٹے ہو جائیں گے. تو یہ جو پرسیپشن کمیونٹی کا یا گورنمنٹ کا ہے, جو دونوں طرح سے نقصان دہ ہے, سرکار کے لیے بھی اور کمیونٹی کے لیے بھی, تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور اس کے علاوہ جو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے, جو اس پوری رپورٹ کی کا جز سمجھ لیں یا سار سمجھ لیں کہ اتنا کم پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے. سرکاری اعداد و شمار سے ہم 13% ہیں. میں سمجھتا ہوں ابھی جو 2021 کا جو سینسس ہوگا, یعنی 2023 یا 24 میں, تو اس میں ہماری 15% سے اوپر پرسنٹیج آئے گی مسلم پاپولیشن کی. تب جو کسی لیول پہ بھی, یعنی کاؤنسلر لیول پہ ہم 4-5% ہیں, MLA لیول پہ بھی ہم 4-5% ہیں, اور MP لیول پہ تو ہم 0-1% ہیں. تو جو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن نہیں ہے, تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ کو ہم بھیجیں گے اور کہیں گے بھئی آپ ٹکٹ دیں گے تب آئیں گے نا لوگ چن کے. آپ ٹکٹ ہی نہیں دیتے ہیں. عام آدمی پارٹی بھی وہی 5 ٹکٹ دیتی ہے, کانگریس بھی وہی 5 ٹکٹ دیتی ہے, BJP کو ٹکٹ دیتی نہیں. تو یہ 3 مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں. جب یہ ٹکٹ نہیں دیں گی تو وہ چن کے کیسے آئیں گے؟ چن کے جب تک نہیں آئیں گے جب تک پولیٹیکل ریپرزنٹیشن نہیں ہوگا. تو یہ اس پوری رپورٹ کا ماحصل ہوگا. اس پہ ہماری کوشش ہے. اب دیکھیے وقت بتاتا ہے کہ ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا ایک اگلا پارٹ ہے جو آگے آپ کچھ کام کرنے والے ہیں, وہ آپ اس پہ کیا ایکشن کے طور پہ کیا ایکشن کرنے والے ہیں؟ یہ رپورٹ ہم نے سرکاری اعداد و شمار کو بیس بنا کے بنائی ہے. اب جو اس کا سیکنڈ پارٹ آئے گا وہ جو زمینی حقائق ہیں, یعنی بہت سارے سرکاری اعداد و شمار غلط ہیں, جھوٹ پہ مبنی ہے, سرکار کے افسروں نے اپنی مرضی سے لکھ دی ہے. تو زمینی سچائی کیا ہے اور یہ آنکڑے کیا کہتے ہیں, ہم ان دونوں کو کمپیئر کر کے ایک رپورٹ پیش کریں گے
تاکہ سچائی بھی لوگوں کو پتہ رہے. یہ پوری سچائی نہیں ہے, یہ صرف وہ سرکاری اعداد و شمار کی سچائی ہے جو سرکاری ادھیکاریوں نے اپنے آنکڑوں میں درج کی ہے. تو سیکنڈ فیز ہمارا زمینی جو رپورٹ ہوگی یا جو حقیقت ہوگی اس پر ہوگی. جی